अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदो। नाज़रीन, नैब कवानीन में बड़े पैमाने पर तरमीम, नए ड्राफ्ट में क्या है, प्रोग्राम रियासत और अवाम में ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी के हवाले से इसी प्रोग्राम में सबसे पहले अदील वड़ाइच ने ये न्यूज़ शेयर की थी, जिसके बाद ये न्यूज़ जो है वो जोर पकड़ती गई है। कल जारी किए जाने वाले जो ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट है उसके अंदर क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, आज के प्रोग्राम में आपके साथ एक्सक्लूसिव स्टोरी प्रोग्राम रियासत और अवाम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ शरीफ खानदान के लिए अदालती महाज पर अगले 72 घंटे अहम क्यों हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा पाने वाली मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने रेफरेंस फैसले का कलादम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी है। मरियम नवाज ने 8 और 23 सितंबर को क्या क्या दावे किए हैं और अब क्या दावा कर रही हैं, प्रोग्राम में आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। और आज पार्लियामेंट के बाहर मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं और उसके साथ साथ जो यंग डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जो एक हमने जंग का मंजर देखा, वो क्या स्टोरी है, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम रियासत और अवाम में आपने एक ब्रेकिंग शेयर की थी और आपने कहा था कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का ऑर्डिनेंस हुकूमत जारी करने जा रही है। अब ये ऑर्डिनेंस कल जारी होने जा रहा है, इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, अब तकरीबन 3 हफ्ते हो गए, यानी जब हमने ये खबर शेयर की थी और उसमें कहा था कि जावेद इकबाल साहब जो हैं ये कंटिन्यू करेंगे, तो इन 3 हफ्तों के दौरान हुकूमत की जो मुशावरत होती रही है, हुकूमत की लीगल टीम की मुशावरत होती रही है, उसमें यही बात तय होती रही है कि आखिर ऐसा कौन सा तरीका निकाला जाए कि जावेद इकबाल साहब कंटिन्यू कर सकें। और उसकी कुछ रीजंस भी थी। उसमें एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन वाला सबसे बड़ा ये पॉइंट था, लेकिन ये मामलात आगे अदालतों में जाके चैलेंज होने हैं, तो इसलिए इस ड्राफ्ट की तैयारी पर इतना टाइम लगा। अब जो हल निकाला गया है वो क्या है कि जस्टिस जावेद इकबाल जो हैं वो 9 अक्टूबर के बाद भी चेयरमैन नैब ही रहेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को एक्सटेंशन मिल रही है। अच्छा, अब ये लफ्ज एक्सटेंशन तो ऑर्डिनेंस में नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन मिल रही है। वो कैसे एक्सटेंशन मिल रही है? देखें, इसमें एक चीज तो ये हुकूमत ने अनाउंस कर दिया, इस हवाले से आज मुतजाद जो स्टेटमेंट्स कुछ सामने आए ना, उसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये क्यों मुतजाद स्टेटमेंट्स आए मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से। कोई कह रहा है शहबाज शरीफ साहब से या लीडर ऑफ अपोजिशन साहब से मुशावरत होगी, कोई कह रहा है मुशावरत नहीं होगी, कोई कह रहा है पार्लिमानी कमेटी में मामला चला जाएगा। ये असल में मामला है क्या? सबसे पहली बात कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब तक शहबाज शरीफ हैं उस वक्त तक उनसे मुशावरत नहीं होगी। अच्छा, और लीडर ऑफ हाउस से? अच्छा, अब लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये जो आपका सवाल है ना, इसे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये तासुर जाए कि ऑर्डिनेंस से ये बात निकाल दी गई है। ऑर्डिनेंस से ये बात नहीं निकाली गई। ऑर्डिनेंस में ये बात शामिल रहेगी कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस की मुशावरत से सदर जो हैं ये अपॉइंट करेंगे। ये शिक मौजूद रहेगी, ये शिक मौजूद रहेगी। ये शिक इसलिए रखी गई है, अगरचे इसमें पहले तजवीज ये थी कि ये शिक निकाल दी जाएगी, ये शिक इसलिए रखी गई है ताकि उसका बुनियादी स्ट्रक्चर खराब ना हो, ये मामला अदालत में जाके ताकि इसको डिफेंड किया जा सके। अच्छा, अब जावेद इकबाल साहब फिर कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे? उसमें से एक चीज तो ये निकाल दी गई है, नॉन एक्सटेंडेबल वाला लफ्ज निकाल दिया गया है। यानी नॉन एक्सटेंडेबल से मुराद ये है निकालने का, इसका इंपैक्ट क्या होगा कि जितने भी इससे पहले चेयरमैन रह चुके हैं और जस्टिस जावेद इकबाल साहब एलिजिबल हो जाएंगे नई तकर्री के लिए। लेकिन अब पुराने तो नहीं आ सकते ना। अच्छा, नहीं, अब जब नॉन एक्सटेंडेबल निकल गया पुराने भी आ सकते हैं। जस्टिस जावेद इकबाल साहब एलिजिबल हो गए, यानी एलिजिबल हो गए, यहां तक है कि ये एलिजिबल हो गए। अब इनकी एलिजिबिलिटी के बाद आगे इनकी अपॉइंटमेंट होनी है या नहीं? अब लीडर ऑफ अपोजिशन से ये तो कह रहे हैं हमने बात नहीं करनी क्योंकि वो मुल्जिम है, उनसे तो असूली तौर पे वैसे होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आज उन्होंने ये कहा है कि हाँ लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील कर दें, हम मुशावरत कर लेंगे, यानी ये क्लॉज मौजूद है। और उसमें फिर ये होगा कि जो उनकी एक्सटेंशन का मामला है, यानी उसमें जो नाकाबिले तोसी का मामला है, जब ये निकल जाएगा, एक वो एलिजिबल होकर नए सिरे से आगे आ सकेंगे। अभी ये उनकी कंटिन्यूएशन है, और ये कंटिन्यूएशन कब तक है?
جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس آرڈیننس میں یہ لکھ دیا گیا ہے اس کے مسودے میں کہ نئے چیئرمین کے تقرر تک جو موجودہ چیئرمین ہیں یہ کام کرتے رہیں گے. پھر یہ ایکسٹینشن ہی ہوئی. جی ایکسٹینشن ہی ہے, یہ ایکسٹینشن ہی ہے, یعنی نئے اپوائنٹ, یعنی جب تک وہ نیا اپوائنٹ نہیں ہو رہا اور یہ پہلی مرتبہ چونکہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ کنٹینیو کرتے رہیں گے اور آگے سے جا کے یہ ایلیجیبل بھی ہو جائیں گے کیونکہ ایکسٹینڈیبل نکال دیا گیا کہ کنٹینیو ہے یا ایکسٹینشن ہے, یہ لفظ نہیں رکھنے. یہ ایک ٹیکنیکلی حکومت نے کھیلا ہے تاکہ اس کو لیگل گراؤنڈز پہ جا کے آگے ڈیفینڈ کیا جا سکے. اچھا, اس میں صرف یہ معاملہ چیئرمین نیب کی حد تک نہیں ہے ماریا, اس میں نیب کے اختیارات پر بڑا کٹ لگنے جا رہا ہے. نیب کے اختیارات میں بڑی کمی کی جا رہی ہے. وہ کیسے کمی کی جا رہی ہے کہ نیب کے خوف سے ظاہر ہے بہت سارے وزارتوں میں یا بہت ساری ڈیسیژن میکنگ میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ کام نہیں ہوتا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کلیکٹیو ڈیسیژنز ہوں گے, کابینہ فیصلے کرے گی, اس کو نیب نہیں پوچھ سکے گی. ای سی سی کے یا ایکنک کے یا سی سی آئی کے جو ڈیسیژن ہوں گے یہ کلیکٹیو فیصلے ہیں, یہ کسی ایک شخص کا فیصلہ نہیں ہوتا, یہ فورم فیصلہ کرتا ہے, اس پہ نیب ہاتھ نہیں ڈال سکے گی. پھر ہوتا کیا ہے کہ کوئی اڈاپٹ نہیں ہوتا کوئی فیصلہ کرتے ہوئے, جب وہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں ہوتا اس کو کرپشن کا نام دے دیا جاتا ہے. بھائی پروسیجر اڈاپٹ نہیں ہوا, یہ کرپشن نہیں ہے, یہ پروسیجرل, اس میں یہ غلطیاں ہیں, یہ گرے ایریاز ہیں. اس کے حوالے سے نیب پروسیجرل معاملات کی غلطیوں کو کرپشن کی کیٹیگری سے نکال دیا گیا ہے. ایک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹیکس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, جو ٹیکس سے ریلیٹڈ معاملات, اس کو ایف بی آر دیکھے گا, یہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا. تو یعنی ایک بڑا پورشن نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کرپشن ہے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے فیصلہ غلط لے لیا تو یہ کرپشن ہے, وہ فیصلہ غلط ہے, وہ کرپشن نہیں ہے. یعنی اس میں یہ چیز ڈیفائن کی گئی ہے. پھر دوسرا اس میں یہ کیا گیا ہے کہ نیب عدالتوں میں شواہد ریکارڈ کرنے کے طریقہ کار میں تبدیلی ہوگی. ابھی صدیق جان صاحب کے ساتھ جب ہم یہ مریم نواز صاحبہ والے کیس میں ابھی آگے جا کے بات کریں گے تو یہ آڈیو ویڈیو اتنا بڑا ایشو ہے کہ یہ وائٹ کالر کرائم کو پکڑنے ادارے جاتے ہیں, عدالتوں میں کیسز ہی ایسے ہیں, ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا پرانا طریقہ کار ہے, اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پھر جو ریٹائرڈ ججز ہیں, ایک تو اگر آپ نے حاضر سروس کوئی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو لگانا ہے اس کے لیے آپ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت کریں گے. لیکن جو ریٹائرڈ جج ہوں گے, اس میں ہائی کورٹ کے بھی ریٹائرڈ جج ہوں گے, اس میں ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز جو ہوں گے ان کو حکومت خود اپوائنٹ کر سکے گی. ٹھیک ہے. اور ان کو نکالنے کا جو طریقہ کار, جو اچھا چیئرمین نیب کو نکالنے کا جو طریقہ کار ہے وہ وہی ہوگا جو کہ کسی جج کو نکالنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں اس آرڈیننس میں ہے کہ نیب عدالتوں کو ضمانت کا اختیار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے نیب عدالتوں کے پاس ضمانت کا اختیار نہیں تھا. اب یہ جو آرڈیننس کل سے جاری ہو جائے گا, چند گھنٹوں بعد سے جاری ہو جائے گا, تو نیب عدالتوں میں پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ججز ہیں ان کی تنخواہیں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے برابر ہوں گی, ان کی امرات ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے برابر ہوں گی. اور ایک کلیئرٹی عدیل, ایک کلیئرٹی آپ نے کہا کہ آرڈیننس کے اندر یہ شک شامل رہے گی کہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں اور جو لیڈر آف ہاؤس ہیں وہ دونوں مشاورت کے بعد چیئرمین نیب کا انتخاب کر سکتے ہیں. لیکن اصل میں اگر چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو اس میں مشاورت لیڈر آف اپوزیشن سے نہیں کی جائے گی. تو پھر کیا لیڈر آف اپوزیشن آگے کورٹ میں جا سکتے ہیں اس پوائنٹ کو لے کر؟ دیکھیں, جب اس میں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا نا, یہ ڈیڈ لاک ہے, یہ ایک ڈیڈ لاک ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے جی ہم نے بات ہی نہیں کرنی آپ سے, یا اپوزیشن کے لیڈر کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. یک طرفہ حکومت یہ فیصلہ کر سکتی ہے. اب جس طرح دیکھیں, اب یہی وہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن میں 2 ارکان جو ہیں ان پہ ڈیڈ لاک ہے, وہ کب سے ویکنٹ ہیں دونوں سیٹیں, ڈیڈ لاک ہے. تو اس کا حل کیا آگے, اس کا حل کوئی لکھا ہی نہیں ہے, بس خاموشی ہے, وہ رہیں گی, سیٹیں خالی رہیں گی. اس میں انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جب تک ڈیڈ لاک ہے, جب تک وہ سیٹ خالی رہے گی اس وقت تک پرانا کام کرتے رہیں گے. جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی آگے کنٹینیو اسی طرح. سیٹ خالی نہیں رہے گی, نیب ڈس فنکشنل نہیں ہوگا. اصل امپورٹنٹ بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب چیئرمین کی تقرری کے طریقہ کار کو جو چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا طریقہ کار ہے, ممبران الیکشن کمیشن کی تقرری کا طریقہ کار ہے, اس کے طرز پہ کر دیا گیا. وہ کیسے کہ اب
सपोज अब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है या कोई और है, या मुस्तकबिल में 10 साल बाद या किसी ने जब आगे अपॉइंटमेंट करनी है, मुशावरत तो होनी है ना, उसमें जब डेडलॉक पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, उसका एक हल निकाला गया है कि यह मामला लेकिन पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी यानी ये मामला नैब का पार्लियामेंट में जाके हल होगा, पार्लिमानी कमेटी तय करेगी। मुद्दत तो डिफाइन करनी चाहिए जी। इसमें चूंकि डेडलॉक है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का भी डेडलॉक है, चाहे वो 4 साल चलता रहे, फिर ये तो माजी में अदालतें हुक्म देती रही हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट करें, जल्द अज जल्द करें। ये तो ऐसा डेडलॉक था, तो यहां भी अब डेडलॉक पैदा होता है तो एहतसाब का अमल तो रुक जाएगा, और एहतसाब का तो इनका नारा है। तो ये मामला, हाँ, अब एक सवाल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या अभी जो डेडलॉक है, इस डेडलॉक में भी मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा? नहीं, ये मैंने सवाल पूछा फरोग नसीम साहब से कि मैंने कहा अभी भी तो डेडलॉक है ना, तो अब भी मामला फिर पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, इस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो अपोजिशन लीडर वाला पहला स्टेप पूरा करना जरूरी है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो यानी जब उनसे बात ही नहीं हो सकती तो कानून में ये लिखा होगा कि नए के तकर्रर तक पहला कंटिन्यू करेगा, तो जावेद इकबाल साहब कंटिन्यू करेंगे, और सिर्फ यही नहीं है कि वो कंटिन्यू करेंगे, वो एलिजिबल भी हो जाएंगे अगले चेयरमैन की स्लॉट के लिए, और वो भी ये मुशावरत नहीं होगी, और इस मुशावरत के बाद ऑटोमेटिकली चेयरमैन नैब करंट जो भी हैं वो नए अपॉइंटमेंट तक कंटिन्यू कर सकते हैं, नए तक कंटिन्यू भी करेंगे और अगली अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। अच्छा, और ये किस तरह से होगा? उसमें नॉन एक्सटेंडेबल निकाल दिया, उसमें से ये बात निकाल दी गई कि ये नॉन एक्सटेंडेबल है, और यानी इसका मतलब है कि माजी के जितने भी लोग हैं वो एलिजिबल हो गए, उनके लिए विंडो खुल गई। तो ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं रह गई। अपोजिशन तो कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट बट ये लाई तो तब गई ना अदील, जब चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इस करंट पोजीशन पर हैं। हाँ, लेकिन अब तो इसको फिर ऑपोजिशन तो इसको प्ले कर सकती है। विंडो सबके लिए खुल गई ना, सिर्फ इनके लिए नहीं रह गई। मुझे इस चीज से क्लैरिटी नहीं मिल रही है दिल कि जो पुराने चेयरमैन नैब्स हैं क्या वो अब आ सकते हैं दोबारा, वो क्लेम कर सकते हैं इस चीज को? जब नॉन एक्सटेंडेबल खत्म हो जाएगा इसका प्रोसेस भी डिफाइन किया गया है। पुराने भी आ सकेंगे और नए तो आ ही सकेंगे, पुरानों के लिए भी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। नए कैसे आएंगे जब पुराने नहीं, एलिजिबिलिटी खुल जाए, उनके लिए एलिजिबिलिटी का दरवाजा खुल जाएगा ना जी। तो उसमें मकसद सिर्फ ये है कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, और इस पे 3 हफ्ते लगे ही इसलिए, और अब ये अगले चंद घंटों में ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा, और ये ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद ये जो नैब के इख्तियारात में कमी, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार, शवाहिद रिकॉर्ड कराने वाला मामला जो है, और इसमें जमानतों का इख्तियार, ये बड़ी वो डेवलपमेंट्स हैं जो कि गुज़िश्ता कई महीनों से इस पे काम के हवाले से सोचा जा रहा था, लेकिन ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी, और अब ये फाइनल हो गया ड्राफ्ट। अभी जब ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो इस वक्त तक ये ड्राफ्ट फाइनल हो गया है, और ये ड्राफ्ट अब ये भिजवा दिया जाएगा, तो उसके बाद फिर ये सदर की मंजूरी से ब्रेकिंग न्यूज के क्रेडिट्स नाज़रीन अदील वड़ाइच को जाते हैं। सबसे पहले भी चेयरमैन नैब की मुलाजमत पे तौसीह के हवाले से अदील ने इसी प्रोग्राम में सबसे पहले ये न्यूज ब्रेक की थी, और उसके बाद आज जो इस स्टोरी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो फॉलोअप्स आ रहे हैं, वो भी अदील सबसे पहले प्रोग्राम रियासत और अवाम में जो है वो शेयर कर रहे हैं आपके सामने। एक्सक्लूसिव स्टोरी अदील ने रखी है। कल ये ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस का जो ड्राफ्ट है वो आप सबके सामने भी होगा। कल मजीद इसमें और भी बात करेंगे, मजीद और भी क्लैरिटी आएगी। ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे अदालती महाज पर शरीफ खानदान के लिए क्या अगले 72 घंटे अहम हैं, और कल की जो समाअत होने वाली है एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ब्रेक के बाद बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा पाने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी है, और कहा यह जा रहा है कि जो कल वाली समाअत है इस हवाले से वो बहुत अहम है। सदीक, इस हवाले से आपके पास क्या स्टोरी है? कहा यह जा रहा है कि अगले 72 घंटे शरीफ खानदान के लिए निहायत अहम है, ये क्यों अहम है? देखिए मारिया, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, अगले 72 घंटे शरीफ खानदान के लिए अदालती महाज पर बहुत अहम है। 3 इश्यूज पर बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि कल नैब की बहुत इंपॉर्टेंट दरखास्त पर, जिस पर मरियम सफदर साहिबा को नोटिस जारी हुआ था, उसके ऊपर कल जो है उनके वकील दलाइल देंगे। वो दरखास्त क्या है? देखें, दरखास्त यह है कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, नैब की जानिब से जो सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब हैं, वो बैरिस्टर उस्मान चीमा साहब और
معظم حبیب ایڈوکیٹ صاحب جو نیب کی ٹیم ہے انہوں نے ایک درخواست دائر کی اور درخواست میں یہ کہا کہ جو شریف خاندان کے وکلا ہیں وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں اور جو وہ اس عدالت کے ساتھ کر رہے ہیں ایسے تو کسی سول جج کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جس طرح سے عدالت کی تضحیق کی جا رہی ہے, ججز کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. کسی درخواست پہ کسی سماعت پہ مریم صاحبہ نہیں آتی تو کبھی ان کے وکیل نہیں آتے, کبھی کہا جاتا ہے کہ وکیل جو ہے وہ اس نے کیس لڑنے سے انکار کر دیا ہے لیکن وہ پاور اٹارنی میں ڈرا نہیں کرتے امجد پرویز صاحب. پھر کہا جاتا ہے کہ نئے وکیل ہم نے ہائر کر لیا عرفان قادر صاحب, وہ خود پیش نہیں ہوتے اور ان کی جگہ جناب عطا تارڑ صاحب پیش ہو کے کہتے ہیں کہ ٹائم چاہیے. تو یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب قانون کے وہ کہتے ہیں کہ قانون کے تحت 30 دن کے اندر اندر جو ہے اس اپیل کا فیصلہ ہونا چاہیے. 30 دن میں تمہاری نہیں ہوگا لیکن کل اس کے بہت امپورٹنٹ ہے, کل اگر 18 ماہ ہو چکے ہیں کیس ڈیلے ہو رہا ہے. صدیق دیکھیں ماریا, یہ کیس سپٹمبر 2018 سے چل رہا ہے, 3 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں ان کو ضمانت پر مریم صاحبہ کو رہا ہوئے, اور جب سے ان کی ایک سماعت کے اوپر امجد پرویز صاحب نے میرٹس کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیے تب سے یہ تاریخ پہ تاریخ مانگ رہے ہیں, التوا پہ التوا مانگ رہے ہیں. دیکھیں ماریا, کل اگر عدالت کی آبزرویشن آ جاتی ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ 1 ماہ میں تو نہیں 3 ماہ میں ہم اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے, تو یہ پاکستانی سیاست میں وہ جو پنڈورا باکس سے پہلے, پنڈورا لیکس کا پنڈورا باکس کھلنے سے پہلے جو ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ زلزلہ آ جائے گا, پاکستان کی سیاست بدل جائے گی اور ایک تاثر دیا گیا جیسے عمران خان کا نام آ رہا ہے تو اسی کو لے کے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی تھی. اگر کل عدالت کی آبزرویشن کوئی آ گئی کہ اتنے عرصے میں اس کیس کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا تو یہ ضرور پاکستانی سیاست میں زلزلہ برپا کر دے گا. اس کی وجہ یہ ہے, ہم اس پروگرام میں مسلسل بتا چکے ہیں کہ یہ شریف خاندان کا سب سے بڑا کیس ہے. ہم یہ بتا چکے ہیں کہ پاکستان کی سیاست پر بہت گہرے اثرات ہوں گے اس کے, کیونکہ اس کیس کے نتیجے میں یا مریم صاحبہ باعزت بری ہوں گی یا جیل جائیں گی, اور باعزت بری ہوں یا جیل جائیں, پاکستانی سیاست کا رخ یہ. اچھا صدیق, بات کیا ہے اصل میں, کیونکہ دلائل ابھی ہوئے نہیں لیکن پھر سے بریت مانگ رہی ہیں, تو اب اس درخواست میں نیا کیا ہے؟ دیکھیں ماریا, اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے. اس کو آپ وہ پنڈورا لیکس ہے, اس کو آپ بیکار لیکس کہہ سکتی ہیں, اس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ فلم جو چلائی گئی ہے وہ پٹ گئی ہے, بری طرح پٹ گئی ہے. وہ جو ڈرامہ رچایا گیا تھا, وہ جو ہائپ کریٹ کی گئی تھی, اور آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ نے وہ شارٹ بھی شاید آپ نے ٹیم سے نکلوائے ہیں, ہماری ٹیم نے نکالے, اگر وہ آپ شارٹ پہلے چلوا دیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہائپ کیوں تھی اور ہوا کیا ہے, پھر اس پہ بات. ناظرین, آپ کو یاد ہوا کہ مریم نے سپٹمبر کو یہ کہا تھا, میڈیا کے سامنے یہ کہا تھا کہ وہ ایک بہت ایسی درخواست دائر کرنے کے سے بہت ساری نئی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. 8 سپٹمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کیا کہا, ذرا یہ سنیں. اور ناظرین, اس کے بعد جو پریڈکشن سامنے آئی اور جو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید جو مریم نواز کہا کرتی تھیں کہ جج ارشد ملک مرحوم کے کچھ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں ان کے پاس, اس کا پارٹ 1 تو وہ آلریڈی ریلیز کر چکی ہیں, شاید پارٹ 2 جو ہے وہ ریلیز کریں گی. ذرا یہ کلپ سنیے گا کہ پہلے وہ اس حوالے سے کیا کہا کرتی تھی. صدیق, کیا یہ آخری کارڈ تھا مریم نواز کے پاس جو انہوں نے پلے کر لیا ہے؟ بالکل, لیکن بری طرح پٹ گیا ہے ماریا. نہ کوئی آڈیو, نہ کوئی ویڈیو, نہ کوئی قطعی خط, نہ کوئی ثبوت, نہ کوئی شواہد, کچھ بھی نہیں ہے. اور ساری وہ باتیں اس میں لکھی گئی ہیں جو آلریڈی پبلک ڈومین میں آ چکی ہیں. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک چیز ہے ارشد ملک صاحب کی ویڈیوز, وہ آلریڈی موجود ہیں, ان کا ذکر ہے, کوئی نئی ویڈیو نہیں ہے. دوسرا ذکر ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کی تقریر کا. دیکھیں ان کی جو تقریر ہے اس تقریر پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ گیا تھا. سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز نے بیٹھ کے اپنے جج کو کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں, ایک ثبوت بھی فراہم نہ کر سکے, ان کو برطرف کر دیا گیا, ان کو نکال دیا گیا جوڈیشری سے. سپریم کورٹ نے بھی وہ فیصلہ برقرار رکھا سپریم جوڈیشل کونسل کا. اب ایک ایسی چیز جو ناکافی شواہد کی بنیاد پر, جو کہ غلط بیانی کی بنیاد پر, جو کہ جھوٹ کی بنیاد پر پٹ چکی ہے, مسترد ہو چکی ہے, ایک جج فارغ ہو چکا ہے, اس کو دوبارہ کھیل دیا گیا. پھر بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ تو ظاہر ہے اس فیملی کے بارے میں سپریم کورٹ نے 17 بار لکھا ہوا ہے کہ جھوٹے ہیں, بددیانت ہیں. سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے نزدیک امانت داری, دیانت داری, سچائی کی کوئی وقت نہیں ہے. کلیبری فونٹ والا دیکھ لیں, عظمت سے شیخ صاحب نے کہا تھا جب یہ جعلی ڈاکومنٹ سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا تھا آج میرا دل ٹوٹ گیا کہ آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے. تو ان کی بات پہ کیسے یقین کر لیا جائے. اور یہ جو ٹویسٹ کیا گیا ہے ایک ایسے موقع پر پاکستان کے اداروں کے حوالے سے, جب پاکستان کا دشمن بھارت, جب امریکہ میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, افغانستان میں شکست کی وجہ سے بھارت اور امریکہ اور سارے ملک جو ہیں وہ اس وقت پاکستان پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ایسے ماحول میں پرانی چیزیں اٹھا کے اس طرح سے پلے کی گئی ہیں اور سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف کمپین چلا دی گئی ہے تاکہ جو ہے وہ اس کا انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے اوپر دباؤ آئے. یہ بڑا ہی گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے. تیسرا جو ماریا میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ اس میں عرفان قادر صاحب جن کو بھی وکیل کیا گیا ہے, کل وہ پہلی مرتبہ پیش ہوں گے عدالت کے سامنے
इरफान कादिर साहब वो हैं कि वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे जब 2013 में नून लीग की हुकूमत आई थी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, उनको जबरदस्ती निकाला गया था। और बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये आजम खान साहब एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने बुक लिखी थी पनामा के हवाले से, उसमें बड़े मारूफ रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के जबरदस्त, हसनात मलिक साहब, उन्होंने एक चैप्टर लिखा था पूरा ये सुप्रीम कोर्ट में जब केस कैसे चला, ये सारी चीजों पे। हसनात मलिक साहब ने इंकशाफ किया था कि सबसे पहले जो पनामा की पिटीशन का ड्राफ्ट तैयार हुआ वो जहांगीर तरीन साहब और इसहाक हकमानी साहब क्योंकि उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो इसहाक हकमानी साहब नईम बुखारी साहब को लेकर गए थे ये इरफान कादिर साहब के चैम्बर में, उनके ऑफिस में। पहले जो ड्राफ्ट तैयार हुए थे पनामा पिटीशन के वो इरफान कादिर साहब के ऑफिस में तैयार हुए थे। अच्छा। आप अंदाजा लगाएं कि नवाज शरीफ को निकलवाने के लिए जो बुनियाद जिस दफ्तर में रखी गई जहां पे वो पिटीशन तैयार हुई, आज वही इरफान कादिर साहब अदालत में पेश होकर ये दलाइल देंगे कि वो सब झूठ था, वो सब बकवास था, वो सब साजिश थी। और ये भी याद रखें कि उस वक्त इसलिए इरफान कादिर साहब को इल्हार नहीं किया जा सका था, इंगेज नहीं किया जा सका था कि इरफान कादिर साहब का जो लाइसेंस था वो सस्पेंड था। जवाद खाजा साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे उन्होंने सस्पेंड किया था, वो लड़ नहीं सकते थे केस, तो वो मुशावरत में शामिल थे। तो अंदाजा लगाएं शरीफ खानदान ने उन इरफान कादिर साहब को अपना वकील किया है जो पनामा की इमरान खान की पिटीशन की तैयारी में सबसे पहले वहां से मुशावरत शुरू हुई थी। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। ठीक है अदील, मुझे ये बताएगा कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल ग्राउंड्स पर अक्सर ये बात की जाती है कि वेट किया जा रहा है, डिलेड टेक्टिस्ट इसलिए इस्तेमाल की जा रही है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा अगर 2023 में चीफ जस्टिस तैनात होते हैं तो शायद उनको रिलीफ मिल सके। तो क्या आपको लगता है ऐसे कोई ग्राउंड्स हैं मरियम नवाज के पास एवनफील्ड रेफरेंस केस के अंदर कि वो रिलीफ ले सकें? देखें एक बात तो तय है ना, अब ये स्टैब्लिश हो गया आज, मतलब आज जो उनकी दरख्वास्त आई है मुतफरिक दरख्वास्त, उसके बाद अब ये चीज़ स्टैब्लिश हो गई है कि वो इसको डिले करना चाहती हैं, वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही हैं और वो उन तकरीरों का सहारा ले रही हैं, ये उन तकरीरों के कंटेंट्स को अपनी स्ट्रेंथ समझ रही हैं जिनको बेसिकली जजों का सबसे बड़ा फोरम मुस्तरद कर चुका है, जिसकी ऑथेंटिसिटी जो है, जिसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ये कह चुकी है कि सबूत दें और वो सबूत नहीं दे सके। और वो जज साहब ये इल्जामात लगाने पर और जो उनके खिलाफ केस बना, वो जज साहब जो फारिग हो चुके हैं, उन जज साहब की तकरीरों का पर उनकी जो पिटीशन है उसका बड़ा हिस्सा उस पर मुश्तमिल है। अच्छा, अब ये इस केस को एक ड्रामाई मोड में लेके जाना चाहती हैं इनकी जो लीगल टीम है। देखिए बात यह है कि आपने लंदन फ्लैट्स के हवाले से सबूत देने हैं, मनी ट्रेल देनी है, ये करप्शन का केस है और आपने तो जज को हरासा आपने किया, रिकॉर्डिंग आप करते रहे, वो ड्राइंग रूम में बैठ के जज साहब के साथ कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड आप करते रहे, ये एक अलग से केस था और इस मामले को आप रंग दे रहे हैं अपने केस के मेरिट्स पे। यही तो होता है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, इसी तरह ही तो हमारे मुल्क में इदारों को ब्लैकमेल किया जाता रहा है। अब ये ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि इन्होंने अपने आखिरी पत्ते भी खेल लिए हैं, ये आखिरी पत्ता है, आपके पास मेरिट्स पे बात करने को कोई नहीं है, आप इसको रेजिस्ट कर रही हैं रोजाना की बुनियाद पे ना सुना जाए, आप इसमें कह रही हैं पहले ये सुना जाए केस के मेरिट्स पे ना जाया जाए। अब कल का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें कल स्पेशल बेंच के सामने जो एतराजात के साथ जब इसने मुकर्रर होना है तो इसमें अब बेंच पर है कि उसने पहले इनको सुनना है नहीं सुनना, क्योंकि इसमें सारी चीजें हम नहीं ले आए हैं। अपील में आपने चैलेंज करना है एहतसाब अदालत ने क्या गलत काम किया, आप ये बता रहे हैं कि आपका पूरा सिस्टम गलत है, आप ये बता रहे हैं जी इल्जामात आपको लगा, नई चीज नहीं है। और अच्छा, जो पुरानी चीज है ये वो पुरानी चीज है जो सबसे बड़े फोरम पर जाके मुस्तरद हो चुकी है। तो इसमें नैब की जो रोजाना से की बुनियाद पर जो समात का मामला है ये बड़ा अहम है। अगर ये नैब इसमें कामयाब हो जाती है तो ये केस तो चंद हफ्तों का केस है और इसमें यानी बेसिकली आज ऐसे लगता है कि मरियम नवाज की लीगल टीम ने सरेंडर कर दिया है कि हमारे पास अपने ऊपर करप्शन के लगे हुए इल्जामात को धोने के लिए, मनी ट्रेल देने के लिए नहीं है, जो शायद एहतसाब अदालत में वो नहीं दे सके थे या एहतसाब अदालत के जज साहब की नजर नहीं उन पे पड़ सकी थी। आप यहां पर चीजें आकर एविडेंस पेश करते, ये एक फोरम है और आप कह रहे हैं कि इस पर फैसला अभी ना किया जाए पहले। आदिल राय साहब सॉरी, मैं सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि हमने क्योंकि मारिया ने कहा था 72 घंटे, 8 अक्टूबर को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट समाअत होने जा रही है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, मुख्तसर आप बता दें क्योंकि टाइम भी हमारे पास आ रहा है। अच्छा, आप देखें कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से
جو نیشنل کرائم ایجنسی کی جو رپورٹ ہے، نیشنل کرائم ایجنسی کا جو یعنی ان سے متعلق جو آرڈر ہے یعنی میجسٹریٹ کا، اس کو آپ نے بنیاد بنا کے ایک ماحول بنایا کہ ہم تو ہو گئے بری. اب وہ کیس آ رہا ہے وہ فیک اکاؤنٹس کا، وہ کیس آ رہا ہے منی لانڈرنگ کے الزامات کا. اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 کو ایک تو ایک کمر کی جو تکلیف ہے، اللہ انہیں سے تندرستی دے، شفا دے، وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو وہ سوالات جو ایف آئی اے نے اٹھا رکھے ہیں عدالت میں بھی، وہ سوالات جو ایف آئی اے نے سوال ناموں میں ان کو بارہا بھجوائے ہیں، وہ سوالات جن کو یہ ایوائڈ کرتے آ رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس نیشنل کرائم ایجنسی والے معاملے پر اور اکاؤنٹ ڈی فریز ہونے والے معاملے پر یہ فاتحانہ انداز میں کلیم کر رہے تھے کہ ہم تو جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے، تو اب یہ واقعی عوام کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا لیگل ڈاکومنٹ اور اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں یا نہیں. تو یہ 8 اکتوبر کا دن جو شہباز شریف صاحب پر جو سب سے جو اصل میں کڑے کیسز ہیں، سخت کیسز ہیں، وہ دو ہیں. ایک نیب کا کیس ہے، آمدن سے زائد تساسو کا کیس، اور دوسرا یہ ایف آئی اے والا کیس ہے 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے. اور اس میں ابھی تک جس طرح ان کی بھتیجی کا کیس ہے اس میں بھی انہوں نے میرٹس پہ بات نہیں کر رہے. یہاں بھی ابھی تو اس کیس نے آگے جا کے میرٹس پہ چلنا ہے. ابھی تو یہ معاملات ضمانتوں اور اس طرح کے معاملات میں الجھے رہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ این سی اے کے حوالے سے، کیونکہ اب یہ پہلی مرتبہ یہ سماعت ہونے جا رہی ہے، تو اس میں اس کو کیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے جو عوام کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو صدیق مجھے بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب دونوں کیسز ہیں، ان دونوں کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا مزید ڈیلیڈ ٹیکٹس استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی اور ادر وے ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جا سکے؟ دیکھیں ماریا کتنا ڈیلے کریں گے، ایک سماعت، دوسری سماعت، تیسری سماعت، 5ویں 10ویں. دیکھیں جو عدیل وڑائی صاحب بتا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کا فیک اکاؤنٹس والا کیس بہت خطرناک ہے، اور میں یہیں پہ بیٹھ کے اس پروگرام میں بتا چکا ہوں. صدیق آپ نے خود ہی کہا کہ پچھلے 3 سالوں سے یہ کیسز چل رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کا بھی غالباً بہت ٹائم ہو چکا ہے اس کیس کا. نہیں ماریا، ابھی تک ہوا ایز سچ کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ بات درست کر رہی ہیں، جنرل فیلنگ یہی ہے لوگوں کی کہ منطقی انجام تک کیسز نہیں پہنچتے. بات درست ہے، عدالتوں میں معاملات پینڈنگ ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن ماریا یہ جو کیس ہے یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوا ہے اس کو، فیک اکاؤنٹس والے کو، کیونکہ اس میں ایف آئی اے اب ان کو بلا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے گرفتار ہونے شہباز شریف صاحب نے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہم اس پروگرام میں بیٹھ کے بتا چکے ہیں کون کون سے سوال پوچھے گئے ہیں. اب 20 سوال اور پوچھے گئے ہیں، کوئی جواب نہیں ہے. اگر جو مریم نواز والے کیس میں بھی نہیں، بالکل جیسے عدیل وڑائی صاحب نے کہا کہ بھئی اگر آپ کو این سی اے کے بعد اور آپ کو یو کے کی عدالتوں نے جو آپ کلیم کرتے ہیں بری کر دیا ہے، اور ایک انٹرنیشنل ڈاکومنٹ آپ کے پاس آ گیا، وہ ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں کہ آپ ریکارڈ پہ لاتے ہیں یا نہیں لاتے. ان کے پاس ہمارے کوئی جواب نہیں ہے. آج تک جو ایف آئی اے کی ٹیم کے اسپیسیفک ان کے اوپر الزامات ہیں، جو سوالات ہیں، ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا. آئیں بائیں شائیں، موٹر وے بنا دی، میٹرو بنا دی، لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، فلانا کر دیا، ڈھینگنا کر دیا، یہ دعوے. سوال ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے، آپ نے نکلوائے، کوئی جواب نہیں ہے. فلانے چیک کے یہ پیسے آئے، کوئی جواب نہیں ہے. آپ کے فلاں ملازم کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے، کوئی جواب نہیں ہے. کامیاب ہو رہے ہیں اپنے کیسز کو ڈیلے کرنے میں. ماریا کب تک کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں یہی تو بات ہے. لوگوں کی مایوسی اس لیے بڑھتی ہے کہ عدالتوں میں تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایف آئی اے جو ان کو سوال پوچھ رہی ہے، اگر عدالت مسرت کر دیتی ہے، ان کو بیل نہیں دیتی جو یہ ضمانت چاہتے ہیں قبل از گرفتاری، تو اگر وہ نہیں ملتی تو ایف آئی اے کے پاس جواز ہوگا، ایف آئی اے گرفتار کر سکتے ہیں. جو آپ نے کہا تاریخ پہ تاریخ، اس مووی میں بھی ایٹ دا اینڈ ریزلٹس آ گئے تھے. اب یہاں کب آتے ہیں دیکھنا یہ. ناظرین بریک کا ٹائم آپ کو بتائیں گے. ایک طرف جہاں پر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سڑکوں پر تھے، اسی کے بعد اب ینگ ڈاکٹرز بھی سڑکوں پر ہیں. اس کی کیا وجہ ہے، کیا سٹوری ہے، ایکسکلوزیو آپ کے ساتھ بریک کے بعد شیئر کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا جو ایم ڈی کیٹ کے طلباء تھے وہ سڑکوں پر تھے، احتجاج کر رہے تھے. آج ہم نے یہ دیکھا کہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا، جس کے بعد ایک تصادم دیکھنے کو ملا، پھر پولیس نے شیلنگ بھی کی. صدیق یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے صرف میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے، اب ینگ ڈاکٹرز بھی آ چکے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا حکومت خاموش ہے؟ حکومت کو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے حکومت بھی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے، اور حکومت بھی جو ہے وہ ان لوگوں کو انگیج کر کے اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو بہتر انداز میں ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے. ایک بات ماریہ یاد رکھیں کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں 2013 سے اگر آپ بات کریں یا 2008 کے بعد سے آپ بات کریں،
اور 2018 تک ان 10 برسوں میں عمران خان صاحب کو اگر کسی ایک طبقے نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے تو وہ ڈاکٹرز ہی تھے. وہ ینگ ڈاکٹرز سب سے زیادہ عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا. بالکل ڈاکٹرز یہاں تک کہ جو پرسکرپشن لکھتے تھے اس کے اوپر لکھ دیتے تھے ادویات کے ساتھ کہ بھائی پی ٹی آئی کو ووٹ دینا, بلے پہ مور لگانا. یہ کب ہوا صدیق؟ یہ بہت بار ہوا. اچھا 2013 اس میں ہوتا 2018 تک. اور ماریا یہ صورتحال تھی کہ ڈاکٹرز جو دوائی کے ساتھ ساتھ جو کاؤنسلنگ کرتے تھے مریضوں کی کہ دیکھو جی بیڈ نہیں ہے, یہ ایشو ہے, یہ ایشو ہے, اس سب کا حل ایک کیا کہ عمران خان کو آپ نے ووٹ دینا ہے. لیکن آج ڈاکٹر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھیں ماریا, ہم مسلسل اس پروگرام میں ایک بات کر رہے ہیں, یہ ہم نہیں کہتے کہ ڈاکٹرز کے مطالبات 100% ٹھیک ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ایم ڈی کیٹ کے اوپر اعتراض 100% ٹھیک ہیں. ان کے کچھ اعتراضات ٹھیک ہوں گے, کچھ غلط ہوں گے. اب بہتر انداز سے ایڈریس تو کریں, آپ ان سے بات تو کریں. اب دیکھیں ایم ڈی کیٹ والے تو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ ٹیسٹ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ایویلویٹ کریں گے کیا کیا کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, خامیاں ہیں, پھر ہم دیکھیں گے. بھائی یہ کام پہلے کرنے والا تھا نا. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ختم ہوگا پھر جو لوگ رہ جائیں گے جو آپ کے فلاز کی وجہ سے میڈیکل کالجز میں داخلے نہیں لے پائیں گے وہ کہاں جائیں گے. اب آ جائیں ڈاکٹرز کے ایشو پہ. ڈاکٹرز کے ایشو پہ پہلی بات ہماری یہ ہے, نون لیگ پہ ہم سب سے زیادہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ وہ تشدد کرتے ہیں, وہ لاٹھی چارج کرتے ہیں, وہ تصادم کرتے ہیں. آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے سارے مطالبات سے بھی ہم کم از کم اتفاق نہیں کرتے تمام چیزوں سے. اچھا ایشو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ 5 سال MBBS مکمل کرتے تھے, اس کے بعد ہاؤس جاب ہوتی تھی, ہاؤس جاب کے بعد وہ پارٹ 1 دے کے اور FCPS کر لیتے تھے. اب یہ ہو رہا ہے کہ 5 سال MBBS کرنے کے بعد اگر آپ نے ہاؤس جاب سٹارٹ کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ کو ایک ٹیسٹ دینا ہوگا. اچھا پھر سے ایک ٹیسٹ دینا, دوبارہ ٹیسٹ دینا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ ہاؤس جاب کمپلیٹ کریں گے, ہاؤس جاب کمپلیٹ کر کے پھر ایک ٹیسٹ دیں گے تو آپ کو جو ملتا ہے ایک یہ ان کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ڈاکٹرز کا جس کو RMP کہتے ہیں, وہ ملتا ہے. یعنی وہ رجسٹریشن ہوتی ہے کہ ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر آپ کام کر سکتے ہیں. اچھا اب ڈاکٹرز کا اعتراض یہ ہے کہ 5 سال ہم جو ہے وہ پروفیشنل ایگزام پاس کر کے پھر آپ ایک ایگزام لے رہے ہیں, پھر ہاؤس جاب کے بعد پھر آپ ایگزام لے رہے ہیں. ظاہر ہے اس کے اوپر ڈسکشن مختلف طرح سے ہے کیونکہ 2014-15 میں ایک پالیسی بنی تھی جو کہ تھی نیشنل ہیلتھ ویژن جو اگلے 10 سال کے ایشوز کو ایڈریس کرتی ہے. اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ہمارے ہاں ڈاکٹرز کی جو اہلیت اور صلاحیت کو ایویلویٹ کرنے کا سسٹم اس طرح سے نہیں ہے جو دنیا بھر میں ہے. اس لیے بہت سارے ایسے بھی ڈاکٹرز بن جاتے ہیں یا ہاؤس جاب کے بعد جو کہ جن کو نہیں آگے جانا چاہیے. اس میں یہ سجیسٹ کیا گیا تھا کہ یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. پھر ایک بار یہ 2014-15 میں یہ ہوا بھی تھا ایک بار ٹیسٹ, لیکن وہ ہر میڈیکل کالج نے ہر یونیورسٹی نے اپنے طور پہ لیا تھا. اب اس کو سینٹرل جو ہے وہ کر دیا گیا ہے, اکٹھا ٹیسٹ کر دیا گیا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں اب اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے, آپ چیلنج کریں, آپ کہیں جی ہم لوگوں کے سامنے اوپن ڈیبیٹ کرتے ہیں. PTV آپ کے پاس حکومت کے پاس سرکاری چینل ہے, آپ کہیں جی ہمارا نمائندہ بیٹھے گا حکومت کا, ڈاکٹروں کا نمائندہ بھی بیٹھے, ڈیبیٹ کریں, عوام فیصلہ کر لے, اور جب پرسیپشن عوام کی بن جائے گی پھر یہ کر لیں. لیکن یہ جو لاٹھی چارج ہے, یہ جو تشدد ہے, چاہے وہ ڈاکٹرز کی طرف سے ہو چاہے حکومت کی طرف سے ہو, یہ افسوسناک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. عدیل آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہر 2 دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, اس طرح سے احتجاج کرتا ہے, پھر لاٹھی چارج ہوتا ہے, بٹ کوئی سلیوشن نہیں نکلتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اچھا کام اگر حکومت کرنے جا بھی رہی ہے نا تو اس کو غلط پرسیپشن نہیں پیدا کرنی چاہیے اس میں. ٹھیک ہے اب جدید ٹیکنالوجی لے کر آئیں, میرا نہیں خیال کہ اسٹوڈنٹس کا زیادہ استعمال, اسٹوڈنٹس بولیں گے نہیں جی ہم نے پیپر پہ نہیں دینا, پیپر پہ ہی پیپر حل کرنا ہے, ہم نے ٹیبس پہ نہیں کرنا. پھر آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس اتنے ٹیبس ہی نہیں ہیں, اس چیز کو انشور تو کریں. پھر ایک دن میں پیپر ہوتا ہے نہیں ہوتا, اچھی بات ہے, کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ پیپر آؤٹ ہو جایا کرتا تھا. جو ایک دن میں پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے وہ یعنی اس کا امپیکٹ جو زیادہ نیگیٹو ہے. تو اس میں جب پیپر مختلف دنوں میں ہوگا تو پیپر آؤٹ نہیں ہو سکے گا, نہیں معلوم ہوگا کہ کون سا پیپر کس دن آ رہا ہے. یہ اچھی چیز ہے, لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ اس چیز کو کہ زیادہ سے زیادہ اس میں سوالوں کی شفلنگ کرنے کے لیے اور پیپر کو آؤٹ ہونے سے بچانے کے لیے آؤٹ آف سلیبس تو نا اس میں ایڈ کریں کہ بچوں کے مستقبل کو بھی تو دیکھنا, تو ان کے جو کنسرنز ہیں کچھ وہ درست ہیں, جائز ہیں, جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے ان کو ایٹ لیسٹ سالو کرنا چاہیے. جس طرح ہم نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ دیکھا, دس از ناٹ دی سولوشن. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.